سورت النور آیت نمبر 28۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ جیسا کہ آپ پچھلے لیکچرز میں یہ چیز جان چکے، سن چکے کہ یہاں پہ وہ آداب سکھائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہیں اور جس کی وجہ سے فتنوں سے اور بدگمانیوں سے اور الزام تراشیوں سے انسان پوری طرح بچ سکتا ہے۔ اسی میں ہم نے آج جو ترجمے میں دیکھا، پچھلی آیت سے اس کا ربط کیا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر داخل ہوں، اپنے گھر یا کسی کے گھر، تو انس حاصل کریں، سلام کریں ان کے گھر والوں کو۔ اب آگے ہے کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یعنی اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخلہ جائز نہیں ہو جاتا۔ سر پہ پہنچ کے ہم کہتے ہیں جی میں نے تو بیل بجائی تھی، سوری آپ میں سے کوئی باہر نہیں آیا، میں اندر آ گیا، میں نے تو دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور جھانکتے جھانکتے میں اندر پہنچ گیا، نہیں آ رہی آواز، نہیں کوئی جواب دے رہا، حق نہیں ہے کسی کے سر پہ پہنچ جانا۔ ہر آدمی جس طرح اپنی ذاتی حالتوں میں سے بعض حالتوں پر کسی کو مطلع ہونا پسند نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنی بعض چیزوں پر بھی کسی کو مطلع یعنی اطلاع دینے کو پسند نہیں کرتا، اور عین ممکن ہے کہ بلا اجازت گھس جانے سے تم پر چوری یا خیانت کا الزام لگ جائے اور جھگڑا پیدا ہو جائے، یا کہیں کہ کس نیت سے آئے تھے، یہ تو شکر ہے آگے میں گھر میں بیٹھا ہوں۔ مرد حضرات کئی دفعہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے میں نہیں ہوتا تو تم چکر لگاتے ہو، تو بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے اجازت دے رکھی ہو کہ میں گھر میں نہ ہوں تو تم آ جاؤ، تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اجازت لی جا رہی ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر آپ سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یعنی اگر تمہیں واپس جانے کے لیے کہا جائے تو واپس جاؤ۔ کئی دفعہ بندہ دروازے پہ جا کے کہتے ہیں جی اس وقت ہمارے خاص مہمان آئے ہیں، آپ دوبارہ آئیے گا۔ اب ناراضگی شروع، غصہ شروع، اور میں تو آئندہ آؤں گا ہی نہیں، مجھے دروازے سے واپس بھیج دیا، غیر اخلاقی حرکت کی، یہ کوئی تہذیب ہے، اس قسم کے جملے سننے پڑتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کام پڑا ہے، ظاہری بات ہے بن بلائے گئے ہیں ان کے دروازے پہ، اگر تو وہ فارغ ہے وہ کہہ سکتے ہیں آئیے بیٹھیے بتائیے، لیکن اگر وہ اس وقت کسی ضروری کام سے جو ان کے نزدیک بے حد ضروری ہے اور وہ آپ سے معذرت کر لیتی ہے تو آپ واپس چلے جائیں۔ غصہ نہیں کرنا، نہ کبر کی وجہ سے تنگی یا بے عزتی محسوس کرنا، کیونکہ گھر والوں نے تمہارا کوئی ایسا حق نہیں روکا جو اس پر واجب ہو، وہ اجازت کا اختیار رکھتا ہے چاہے دے یا نہ دے۔ لوگوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، کسی کو کیا خبر کہ کوئی کس حال میں ہے۔ آپ شرمندگی میں کہنا پڑتا ہے جی آ جائیے، اور انسان دل میں کوڑ رہا بھی ہو اور مصیبت بھی سمجھ رہا ہو اور ناراضگی بھی اللہ کی مول لے رہا ہو، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان احکامات پہ عمل کیا جائے، اور اگر کوئی ایسے حالات ہیں اور آگے سے کہا جائے کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے گھر میں اندر آنے کی اجازت دوں، تو پھر ملیں گے یا پھر میں خود بلاؤں گا، تو ناراض نہیں ہوتے۔ ہوا أزكى لكم، یعنی تمہارا واپس آ جانا تمہارے لیے زیادہ عزت اور پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ اس طرح تم کسی کے دروازے پر کھڑے رہنے کی بے قدری سے بچ جاؤ گے، اور واپس چلے آنے سے صاحب خانہ کے دل میں تمہاری حیا ہوگی، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کے احکامات کو مانا نا۔ اور واللہ بما تعملون علیم، اس میں جاسوسی یا کسی بری نیت سے کسی کے گھر میں داخل ہونے پر بھی وعید ہے کہ جس نیت سے تم گئے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب بعض دفعہ کسی کے مہمان آتے ہیں، دوسروں کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ذرا ابھی پتہ کر کے آتا ہوں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے
یا کسی کے گھر آوازیں آئی ہیں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹا دیا، فلاں چیز چاہیے فلاں، صرف یہ اندر جھانک تک کرنے کے لیے کہ ذرا پتہ تو چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ کے احکامات کو مان کے دل بڑا کر کے واپس لوٹ آئیں تو یہ بھی آپ کے لیے اجر کا سبب ہے. یعنی سمپل بات ہے کہ جب گھر والوں میں سے کوئی شخص بھی گھر میں موجود نہ ہو، اس وقت ہرگز کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح ایک دوسرے کے متعلق کئی طرح کے شکوک و شباب پیدا ہوتے ہیں اور الزام تراشی بڑھ کر معاملہ تنازع کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس سے استثناء کی صورت صرف یہ ہے کہ سابقانہ خود ہی کسی ملاقاتی کو اپنا کمرے وغیرہ میں یہ کہہ کر بٹھا جائیں کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں. اس طرح کی اجازت کی بھی جو صورتیں وہ ممکن ہے. اجازت کیسی لی جائے؟ ایسی اجازت لینے کی حدیں 3 ہیں. ممکن ہے پہلی بار اور دوسری بار اجازت کی بات کو سابقانہ نے سنا ہی نہ ہو، یا وہ اپنے کسی کام میں سخت مشغول ہو اور اتنی جلدی دروازے پہ نہ آ سکتا ہو، جیسے نماز کی نیت آپ نے کی ہوتی ہے، واش روم میں آپ ہوتے ہیں، خواتین کو دوپٹہ نہیں مل رہا ہوتا بڑا، اوپر والی منزل سے نیچے منزل میں آنے کے لیے اب بیل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ، اور آئے تو کہتے اتنی دیر سے بیل بجا رہے تھے، کہاں تھے آپ لوگ. اس پہ بھی ناراضگی صاحب خانہ پہ کرتے ہیں. لہذا 3 بار اجازت کا حکم دیا گیا، اور یہ اجازت تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد طلب کرنا ہے. اور اگر 3 بار اجازت طلب کرنے پر بھی اندر سے کوئی جواب نہ ملے تو ملاقات یا داخلے کے لیے مزید اصرار نہیں کرنا چاہیے. اگر تیسری بار بھی اذن نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوڑے ہوئے اور گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے میں سیدنا عمر کے پاس گیا، میں نے 3 بار اذن مانگا، مجھے جواب نہ ملا، میں لوٹ آیا. پھر سیدنا عمر نے پوچھا تم کھڑے کیوں نہ رہے، انتظار کیوں نہ کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے میں نے 3 بار اجازت مانگی، مجھے اجازت نہیں ملی، میں لوٹ آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 بار اذن مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے. سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا، بتاؤ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی؟ سیدنا ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم میں سب میں چھوٹا ہے، اور ان میں سب سے چھوٹا میں ہی تھا. چنانچہ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گیا اور سیدنا عمر کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا. امام بخاری کہتے ہیں اس سے سیدنا عمر کا ارادہ محض حدیث کی توثیق تھا، یہ نہیں کہ خبر واحد کو درست نہیں سمجھتے تھے. اور اگر صاحب خانہ دروازہ وغیرہ کھٹکھٹانے پر پوچھے کہ کون ہے تو جیسے کہ پچھلی کلاس میں میں نے کہا واضح الفاظ میں اپنا تعارف کروائیں، نام بتائیے، جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ فلاں شخص داخلے کی اجازت چاہتا ہے. اذن لینے کا طریقہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرضے کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اندر سے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں ہوں. آپ نے فرمایا میں بھی ہوں. گویا آپ نے نام بتانے کے بجائے میں ہوں کہنے کو برا سمجھا. پھر اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیرونی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا ہو جبکہ دائیں بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے کہ جب صاحب خانہ یا اس کا ملازم یا کوئی گھر کا فرد دروازہ کھولے تو اجازت ملنے سے پہلے ملاقاتی کی نظر اندر تک نہ چلی جائے. چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب نگاہ اندر چلی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو پھر اذن کا مقصد ہی فوت ہو گیا. پھر نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بازی کی وجہ ہی سے تو اذن کا حکم دیا گیا. پھر اور نظر بازی یا کسی گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ایسی بد نظر شخص کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی قصاص وغیرہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.